ذرا سوچیں. سر ڈسکور اسکول ود عمران، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا کوئی پیاری سوچ ہے، اتنا کوئی یونیک آئیڈیا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. بھائی آپ ذہانت کی کوئی تعریف اٹھا لائیں کہیں سے، اگر نچوڑ یہ نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. اگر کچھ ڈفرینٹ، نیا، یونیک، کریٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں نا تو وزڈم اسکول کروڑ پکا کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈسکور اسکول ود عمران. آج کا وہ دن ہے جو شاید آج سے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کے گولڈن ڈیز میں سے، گولڈن میموریز میں سے کون سا دن ہے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں اسی دن کا نام لوں گا. جو آج ہمارا دن گزرا ہے وزڈم اسکول کروڑ پکا کے ساتھ، یہ وہ دن ہے جو میری بیسٹ یادگار دنوں میں سے ایک دن ہے. میں صبح بھی آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ جب گھر سے نکلا تھا تو میں بالکل ایسی میرے ذہن میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. میں پچھلے 3-4 دن سے مسلسل ریکارڈنگ میں ہوں، بڑا ہیکٹک فیل کر رہا تھا. بٹ جب میں گاڑی میں نے باہر روکی ہے اور میں نے اسکول کی بلڈنگ دیکھی ہے نا تو یہ سمجھے میرا انرجی لیول 50% اپ ہو گیا. اور جب میں اسکول کے اندر آیا ہوں اور اس شخص سے ملا ہوں جس نے اس پورے سسٹم کو لانچ کیا اور انتہائی کامیابی سے ایک بڑے ہی ڈفرینٹ ویژن اور مشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو جب ان سے ملا اور اس کے بعد ان کا اسکول وزٹ کیا، ان کے بچوں سے، ان کے ٹیچر، ان کے اسٹاف، مطلب مجھے یوں لگ رہا تھا اسٹل ابھی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں. پورا دن وزٹ کرنے کے بعد پھر ہمارا ایک دوسرا ادارہ وک کو ہم نے وزٹ کیا، اس سب کے بعد اب ہم بیٹھے ہیں تقریباً 4-4:30 بجے کا ٹائم ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ میرا انرجی لیول اسٹل اس لیول پر ہے کہ مجھے ابھی 4-5-6 گھنٹے اور گزارنے پڑیں تو میں بڑے اچھے سے گزار سکتا ہوں. اور یہ سب کا سب صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے یہاں، جس انوائرمنٹ میں موجود ہوں صبح سے، انتہائی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. انرجی لیول جو ہے وہ بڑا اپ جا رہا ہے. مطلب آس پاس آپ کے اتنی پازیٹیو انرجی کے لوگ ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. تو اب میں اپنی بات کو سم اپ کروں گا، اور کیونکہ میرا آج بولنے کا بڑا دل تھا، میں جس شخص سے ملا ہوں میں ان کو بہت بہت ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، بٹ اب وہ چیز ڈائریکٹ وہ خود بتائیں گے، آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. اب مزید ہم ٹائم نہیں لیں گے. اس پورے سسٹم کو بنانے والے اور بڑے ہی یونیک پرسن، بڑے یونیک آئیڈیاز کے ساتھ، بڑے کریٹیو انسان. میری ساری باتیں ختم ہو جائیں گی یہاں، جب ان کی بات شروع ہوگی میں تو بالکل ایسے کچھ بھی نہیں لگوں گا. تو ہم اب آپ کو ان سے ملواتے ہیں. جناب کیسر علی رانا صاحب، السلام علیکم سر. تھینک یو سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہیں سر میری بھی فزیکلی آپ سے پہلی ملاقات تھی. جی جی، بہت آپ کے بارے میں سنا ہوا تھا اور مجھے آج لگ رہا ہے جتنا سنا ہے وہ بہت کم تھا. سر ہم آپ کے بارے میں تو بہت کچھ ڈیٹیل آج جان چکے ہیں، بٹ ہمارے ویورز کے لیے ایک ڈیٹیل انٹرو ذرا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عمران صادق صاحب آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے وزڈم اسکول کو اس قابل سمجھا کہ اس کو جو آپ کا سفر ہے اسکول ایکسپلور کرنے کا، اس کا حصہ بنایا. الحمدللہ. اور یہ جو آپ کی کاوش ہے کہ آپ اپنے چینل کے تھرو لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو اچھے سکولز کے وہ تمام پہلو آپ ان کو لائیو دکھا رہے ہیں، بے شک، بالکل جو اس سے پہلے والدین کی نظروں سے ہو جائے. نوجل ہوتے ہیں، بالکل ایسے. اس سے نہ صرف والدین کو رہنمائی ملے گی، بالکل ایسے. بلکہ میں نے اب تک آپ کے جتنے اپلوڈ ہوئے ہیں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو فائدہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ فائدہ ہے. پیرنٹس دیکھیں اور وہ پھر اپنے بچوں کے اسکول کا ڈیسیژن لے لیں. دوسرا فائدہ ہم اسکول آنرس کو ہو رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہ کسی اور کے کام آئیں گی، کوئی اور جو ایکسپیرینس کر رہا ہے وہ میرے کام آئیں گے. اللہ پاک آپ کو آپ کے اس کار خیر کو جو ہے وہ مزید ترقی دے اور آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت یونیک کام کیا. الحمدللہ. آپ نے تعارف کے حوالے سے بات کی ہے تو میرا اتنا سا تعارف ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بچوں کے فیوچر، سبحان اللہ، ان کا نگران مجھے بنایا ہے. وہ 500 ہیں، 1000 ہیں، 800 ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اور یہی میرا تعارف ہے کہ میں اس کام کے ساتھ انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ. اس کوشش میں
میرا سفر شروع ہوتا ہے جب میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی آفٹر گریجویشن. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں نوکریاں آج بھی نہیں ہیں, نوکریاں پہلے بھی نہیں 50 سال پہلے بھی نہیں, اپرچونیٹیز آج بھی نہیں ہیں, اپرچونیٹیز پہلے بھی نہیں تھی. بالکل ایسے. پڑھا لکھا نوجوان ظاہر ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, تو وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پہنچتا ہے اور پڑھانا شروع کرتا ہے. تو میں نے بھی وہیں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد, اس وقت میں آپ کو بلکہ یہ موٹیویشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو نوجوان آج اپنا پہلا سٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں, تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا سٹیپ ہمیشہ اٹھانا چاہیے, چاہے وہ چھوٹا سا ہو. میں نے وہ جو سٹیپ اٹھایا تو میری سیلری اس وقت 800 روپے تھی. اللہ اکبر. یہ سر کون سے ایئر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 96 کی بات تھی. 96 میں آپ 800 روپے سیلری پر میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی. اس کے بعد 97 میں منہاج پبلک سکولز بنے پورے ملک میں, کوئی 200 کے قریب. تو جو ہماری تحصیل میں بنا, تو یہاں کی جو آرگنائزیشن ہے منہاج القرآن, انہوں نے مجھے ایک پڑھے لکھے نوجوان کے طور پہ چوز کیا اور انہوں نے مجھے ٹریننگ کے لیے لاہور بھیجا, جہاں پہ میں نے اسکول مینجمنٹ کی پرنسپل ٹریننگ لی اور 40 لوگوں کا وہ کیمپ تھا, اس کو ٹاپ کیا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میں 97 میں ایز اے پرنسپل منہاج اسکول میں اپوائنٹ ہوا اور اس وقت میری سیلری 2000 تھی. اللہ. اچھا. تو یہ سفر یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ سفر چلتا رہا. آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکول جو ہے ہمارے ہاں, لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ بڑی مشکلات سے گزرے. بالکل ایسے, بالکل بالکل. تو ہمارے پاس کبھی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے, کبھی بل کے پیسے نہیں ہوتے تھے, کبھی کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو ان حالات میں ہم نے, چھوٹے سے علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, تعلیم ترجیح نہیں ہے, تو یہاں سے کام کا آغاز کیا. لیکن اللہ کی توفیق سے استقامت اختیار کی, ڈٹے رہے, کھڑے رہے, حالات جیسے بھی تھے, راستہ تبدیل نہیں کیا اور اس مشن پہ لگے رہے. 2006-07 میں میرا اسکول جو ہے وہ پیف آئی تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ الحاق کیا. پھر تھوڑی مطلب فراخی آئی اسکول میں, بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, تھوڑا ریونیو میں اضافہ ہوا. لیکن جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو فریم ہے ایجوکیشن کا, وہ ایک مکمل فریم نہیں ہے. اچھا سر, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا ہے. جو آپ نے دیٹ ٹائم اسکول بنایا وہ بھی وزڈم کے نام سے تھا, یہ تب سے ہے یا وہ کوئی اور ادارہ یا اور نام تھا؟ نہیں, وہ ایسے نہیں تھا. میں نے جب 97 میں منہاج پبلک اسکول میں امپلائی تھا, پرنسپل تھا. 99 میں نا میں نے پھر اس کو چھوڑا باوجود, اور پھر میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا جس کا نام لورل ہوم اسکول رکھا. لورل ہوم کے نام لورل ہوم جو آج بھی ہے 99 میں, جو آج بھی ہے, جو اس شہر کا ایک قدیمی ادارہ ہے جس نے ہزارہا کی تعداد میں بچوں کو پڑھایا, اور جن میں سے بے شمار بچے اب مختلف سیٹس پہ بیٹھ کے اس ملک کو, قوم کو سرو کر رہے ہیں. تو وہ لارل ہوم اسکول جو تھا وہ ہم جیسے تیسے لے کے چلتے رہے. مشکل حالات تھے, پرائیویٹ اسکول چلانا بہت مشکل ہوتا ہے, بالکل ایسے, اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس کوئی بڑا بجٹ نہ ہو, آپ نے اپنا جہان خود پیدا کرنا ہو, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل. لیکن خیر اللہ نے استقامت دی, لگے رہے. 2007 میں پیف میں چلے گئے, تھوڑا سا اس میں وسعت آئی مالی معاملات میں, تو تعداد بڑی, چیزیں بڑی, لیکن جو پیف کا فارمیٹ تھا تو میرا دل وہاں پہ مطمئن نہیں تھا. اچھا. میں نے 2009 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا آپ نے 7 میں جوائن کیا؟ 7 میں پیف کو جوائن کیا. 9 میں نے فیصلہ کیا کہ جو میں سوچتا ہوں ایجوکیشن جہاں ہے, جہاں دنیا ایجوکیشن میں چلی گئی ہے, وہ پیف میں رہتے ہوئے تو کم از کم ممکن نہیں. ایگزیکٹلی, گڈ. تو فوری طور پہ پیف کو بھی لیو نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وسائل بھی ہمارے پاس نہیں تھے. تو ہم نے ایک متوازی ادارہ بنایا جس کا نام وزڈم رکھا. اچھا, تو یہ تب آپ وزڈم کو وجود میں لے کر آئے ہیں 2010 میں. ٹھیک ہے. وزڈم اسکول ہم نے قائم کیا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ہمیں پہلے سال بڑا اچھا رسپانس ملا. زبردست. یہاں پہ اس وقت جو مشہور بڑی فرینچائز چین جو ہیں وہ سارے ہی موجود تھے. ان کے بیچ میں وزڈم اسکول بظاہر تو یہ تھا کہ ایک لوکل اسکول ہے, لیکن اپنی ویژن, اپنے مشن, اپنی پریپریشن کے اعتبار سے وہ اپنی آؤٹ لک
किसी भी एतबार से वो किसी भी बड़ी फ्रेंचाइज से कम साबित नहीं हुआ। ज़बरदस्त। और फिर वक्त ने साबित किया कि विजडम स्कूल ने तमाम स्कूल्स को ये पैगाम दिया कि विजडम स्कूल को महज एक इलाकाई स्कूल ना समझा जाए, हमारा विजन ग्लोबल है। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हम फिर विजडम स्कूल बन गया 2010 में। फिर हम पर्पस बिल्ट बिल्डिंग करोड़ पक्का की पहली पर्पस बिल्ट बिल्डिंग। अच्छा, ये भी एजाज़ आपके नाम है? जी, एजाज़ 2012-13 में हमने जॉइंट वेंचर किया बिल्डिंग ऑनर के साथ। हमने अपना नक्शा दिया और पहली मर्तबा करोड़ पक्का में कोई बिल्डिंग स्कूल को सामने रख के आपने विजिट जी किया। बिल्कुल, अमेजिंग, प्रॉपर उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक चीज़ें सारी हर चीज़ एग्जैक्टली ऐसे, एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग बनी और विजडम फिर इसमें 2013 में शिफ्ट हुआ और आज 2026 है माशाअल्लाह आपके सामने। सर ज़बरदस्त, नो डाउट बिल्डिंग के एतबार से, आउटलुक के एतबार से अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे आइडिया हुआ कि वाकई जो सुना था उससे कई गुना आगे की बात है ये। अच्छा सर, ये मैं एक चीज़ मैंने तो बहुत डिटेल के साथ आज नोट की है और मैं अपनी वीडियो में बारहा वो डिफरेंस बता चुका हूँ, बट आप क्या समझते हैं कि आप एक डिफरेंट विजन और मिशन के साथ थे, तो आप एज़ कम्पेयर टू अदर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह आपने नाम लिया कि डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ के स्कूल भी हैं और भी इदारे हैं, आप क्या फील करते हैं कि आप कैसे और कहाँ उनसे अलग हैं? इमरान साहब, इसमें सिर्फ एक बात है, फ़र्क कहाँ आता है, वो है मकसद का तयन। ज़बरदस्त। गोल सेटिंग देखनी होती है कि कोई इदारा बना है, उसका बुनियादी मकसद क्या है। अगर उसका बुनियादी मकसद एक अच्छा बिजनेस करना है तो ये एक डिफरेंट बात है। मैं समझता हूँ कोई भी स्कूल जब बनता है या विजडम स्कूल जब हमने बनाया तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ आने वाले जो तलबा हैं या तालबात हैं वो दरअसल इस कौम का फ्यूचर है और उन बच्चों को हमने क्या बनाना है ये स्कूल का असल सोचने का मामला है। और हमने उसमें ऑब्जेक्टिव यही तय किया कि हमने ऐसी कामयाब पर्सनैलिटीज़ यहाँ बनानी है। अच्छा, हाँ जी, जो दुनिया और आखिरत में कामयाब। ज़बरदस्त, अमेजिंग जो अमेजिंग। दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। हमने पर्सन्स को पर्सनैलिटीज़ में बदलना है। ग्रेट, ये एक ऐसी जगह हमने बनाई है। तो जैसे हमारा नाम है, जो यानी विजडम स्कूल बनाने के पीछे जो फिलॉसफी है वो हमारे नाम से शुरू होती है। अच्छा, विजडम का मतलब है अच्छा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब नाम को भी आपने सोच समझ के रखा है? जी जी जी, मतलब इसमें भी कोई लॉजिक है? लॉजिक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब ये हम पैफ में थे और मैं वहाँ मुतमईन नहीं हो रहा था तो मैंने कहा एक स्कूल बनाया जाए। तो एक ख्याल आया कि कोई फ्रेंचाइज ले लें। तो मैं आलमोस्ट सारी उस वक्त की जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज थी उनके हेड ऑफिस गया। अच्छा, हाँ, तो मैंने जब उनको गौर से देखा, माजरत के साथ, मैं किसी पे तनकीद नहीं है, ये मेरी राय है। तो मैंने देखा कि वो सिर्फ बिजनेस मॉडल है, उधर एजुकेशन का कोई मामला नहीं है। और जो कुछ वो अपने नाम के अगेंस्ट, अपने लाइसेंस के अगेंस्ट जो कुछ वो देते हैं तो वो एक एजुकेशनिस्ट के लिए वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने वो इरादा तर्क कर दिया और मैंने कहा कि इंशाल्लाह अपना जान आप पैदा करेंगे। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम नाम सोचने लगे। तो देखें ना, आप कोई भी नाम ऐसे रख लेते हैं। हाँ, आमतौर पर ये होता है नेट से सर्च कर लिया, ऐसे कर लिया, किसी से और पूछ लिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हमारे रख लिया। ना, मैं जो मेरे अंदर जो सोच थी वो ये थी कि हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ तालीम है जो शऊर से आ रही है। आप अक्सर कहते हैं कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल तो ऐसे यही कहा जाता है कि जी पढ़े लिखे लोगों ने किया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और ऐसा है कि एक बंदा है, ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है, सीट पे बैठा है, लेकिन उसको शऊर नहीं है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मैंने अपनी ड्यूटीज देनी है, जिम्मेदारी का एहसास होना नहीं है। ये चीज़ें तो शऊर से आती हैं, डिग्री उसके पास है, तालीम उसके पास है। तो मैंने ये देखा कि कमी कहाँ है। कमी ये नज़र आई कि जो एजुकेशन डिलीवर हम कर रहे हैं वो सिर्फ तालीम है, नॉलेज है, उसमें शऊर नहीं है। ज़बरदस्त, दानिशमंदी नहीं है, हाँ, फहम, फरासत, अक्लमंदी। तो ये विजडम वहाँ से आपने, अमेजिंग, ज़बरदस्त। तो विजडम स्कूल रखा फिर। हाँ, और हमने कहा कि भाई अगर कामयाब होना चाहते हो तो वाइज बनो, बी वाइज, बी सक्सेसफुल।
تو یہ اس وقت ہم نے 2010 میں بات کی. تو یہ نام کے پیچھے بھی ہے, اور اس وقت یہ طے کیا کہ وزڈم اسکول ایک محض روایتی ادارہ, ایک پرائیویٹ اسکول نہیں ہوگا جو صرف ذریعہ روزگار ہو, بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی. جب ہم اس کو بنا رہے تھے تو یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم ایک پوری نسل تیار کریں گے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے کامیاب لوگ نکلیں گے. یہ سوچ تھی, اس کے تحت چل پڑے. وسائل نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن میں نوجوانوں کو پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تحصیل سے کہ اگر آپ کا یقین پختہ ہو, اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو, عزم آپ کا مصمم ہو, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ناکامی آپ کے قریب آئے. آپ اسٹیپ لیں, آپ جرأت کے ساتھ اسٹیپ لیں, اللہ سے مدد طلب کریں, فضائے بدر پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ کی مدد اترتی ہے اور اسباب کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اور آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر یہی ہے نا کہ مولا اللہ پہ توکل, جو میرے پاس ہے سب لے کے 313 سب لے کے ہم آگے ہیں. کیا بات ہے جی, اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی, حالانکہ فضائے بدر ہم نے پیدا نہیں کی. زبردست. آپ فضائے, میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جو اللہ نے دیا ہے آپ وہ لے کے میدان میں تو اتریں. زبردست. آپ پہلے کہتے ہیں پہلے مدد آئے, پہلے وسائل آئے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. زبردست, امیزنگ. اچھا سر, بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے, ٹائم کا بھی آپ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اچھا ایک چیز مجھے نا, میں ڈفرینٹ اداروں میں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں اور ان کو ریکارڈ کر رہا ہوں. ہر ادارہ ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم کسی کو اس معاملے میں سبھی اپنے تئیں بہت محنت کر رہے ہیں, بہت اچھا رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. بٹ ایک چیز نا جو مجھے اس ادارے میں کچھ اور ڈفرینٹ لگی, مطلب بہت سارے پوائنٹ ہیں وہ بھی ڈیٹیل ڈسکس ہوں گے آپ سے, کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں, بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں جو یہاں ہو رہے ہیں اور سب یونیک, ڈفرینٹ اور الگ سے ہیں. بٹ ایک اور چیز جو مجھے اٹریکٹ کی نا, وہ ہے یہاں کا انرجیٹک انوائرمنٹ. یہ مطلب میں اگر بچوں سے مل رہا ہوں تو فل آف انرجی, میں اگر اسٹاف سے بات کر رہا ہوں تو فل آف انرجی. ایون میں جب مارننگ ٹائم میں آیا تھا, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز تھنکنگ کہ یہ مارننگ کا ٹائم ہے نا, تو مے بی ایسے سب ہوں گے. بٹ 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, ہم نے 2 بجے تک یہاں اسکول میں ریکارڈنگ کی ہے. ایون لاسٹ ٹائم کے اندر بھی جو ٹیچر کلاس میں پڑھا رہی تھی نا, شی واز فل آف انرجی. تو یہ جو آپ نے انوائرمنٹ, ایک انرجیٹک انوائرمنٹ, پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ نے کریٹ کیا, یہ کیسے کیا؟ سر بات یہ ہے, یہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں نا, ایک تو ہم نے ان کو کبھی امپلائی نہیں سمجھا, ایکسلنٹ, کبھی نہیں سمجھا, اور الحمدللہ وہ بھی مجھے مینٹور کے طور پہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے یہاں پہ کہ میرے آپ اسٹاف کے کسی بندے سے انشاءاللہ بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں چند ہزار کے لیے جاب نہیں کر رہا, مجھے اللہ نے چنا ہے. ایسے مجھے اللہ نے ایسے جواب تھے, بالکل ایسے جواب تھے آج. تو ہمیں اللہ نے چنا ہے کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے, تو ہم تو اسی شکر میں مبتلا ہے کہ مالک نے ہمیں چنا. ہو سکتا ہے ہمارا پارلر ہوتا, ہو سکتا ہے ہم کسی بس میں ہوسٹس ہوتے, لیکن اللہ نے اتنے عظیم کام کے لیے چنا ہے, تو کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. کیا بات, کچھ تو ہے. ایک تو یہ بات ہے سر کہ جس وجہ سے آپ کو نا انرجی لیول زیادہ, میں مذاق کرتے ہیں میرے ٹیچر, میرا ایک پسندیدہ شعر ہے وہ, میں کبھی اچیومنٹ حاصل کریں موٹیویشن کے لیے, میں کہتا ہوں کوئی مہر تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ, میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. زبردست. میں نے سر کبھی آرڈر نہیں دیا, میں نے کبھی حکم نہیں کیا, میں کبھی باس نہیں بنا. آپ نے آج میری باڈی لینگویج میرے بچوں کے ساتھ دیکھی, امیزنگ. میں کہہ رہا ہوں بچوں میں بھی ایسے گھل مل رہے تھے. تو یہ ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچرز ہیں, جسٹ لائک مائی ڈاٹرز, میری بیٹیاں ہیں, اور وہ مجھے اتنی ہی آنر دیتی ہیں. میں نے سر اللہ معاف کرے وہ اسکول دیکھے ہیں مشترکہ کلسٹرز میں نا, ٹیچرز ٹریننگز ہوتی تھیں, تو وہاں مختلف اسکول کے ٹیچرز آتے تھے اور پرنسپل ان کو چھوڑ کے جاتے تھے. تو میں نے اپنے کانوں سے اپنے ہی اسکول پرنسپل کے بارے میں برے برے لفظ سنے. ٹھیک ہے, لیکن منہ پہ وہ عزت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے ہاں یہ ڈول چہرے نہیں ہیں. دل سے رسپیکٹ ہے, چونکہ میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ بھی کرتے ہیں. یہاں کوئی بندہ پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہا. ابھی بہت ساری آفرز ہوتی ہیں ہمارے اسٹاف کو, وہ کہتے ہیں جی پیسے اپنے پاس رکھیں. وزڈم ایک نشہ ہے.
سر اس کا تو میں آج پروف دے سکتا ہوں، بلکہ ریکارڈ ہے میرے پاس. تو میں نے ایز اے فن بھی ایک ہماری ٹیچر تھی، سینئر ٹیچر تھی، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا جی میں مطلب ایک اچھا خاصا انہوں نے ٹائم بتایا، 15 سال بتایا میں وزڈم کے ساتھ ہوں. تو میں نے ان کو کہا جی ہم نا کیمرے سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، میرے پاس یہاں نا ایک بہت اچھا اسکول ہے اور بہت اچھی آفر ہے آپ کے لیے، آپ موسٹ سینئر ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو میں آپ کا جو بھی پیکیج ہے نا اسے ڈبل کرتا ہوں میں. صحیح ہے. تو مطلب میرے لیے جو حیرانی کی بات تھی نا وہ بہت سیریس ہو گئی. مطلب میں فن کے لیے ایک بات کی تھی اور وہ بڑا سیریس ہو گئی کہ سر آپ کیا امیجن کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ریکارڈڈ ہے، مطلب تو انہوں نے کہا سر ہم پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے. تو یہ تو پروف ہے ہمارے پاس. وزڈم ایک مشن ہے. آپ نے دیکھ لیا سر ہم کیا لوگوں سے لے رہے ہیں، کیا ہماری فیسیں ہیں، کیا ہمارا بزنس ہے. سر اس پر تو میں آپ سے الگ سے بات کروں گا. سارا بتا دیا. اتنی کم اگر فیس آپ لے رہے ہیں ہمارا پلس مائنس نکالیں گے نا سر تو آپ کو انشاءاللہ صاف نظر آئے گا کہ یار مشن ہے سر. میں ویورز میں دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں. میں خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ میرے اپنے اسکول ہیں، میں اسکول آنر ہوں الحمدللہ، بٹ میں یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ جتنی کم فیس اور جتنی بیسٹ سروسز سر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کی فیس اس میں وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر، یہ وہ بھی نہیں ہے، یقین کریں. شکر اللہ. تو میں اس لیے نہیں کہ اسکول میں ہوں، آپ کو میری ویڈیوز کا پتہ ہے، میں جو ریویوز دے رہا ہوتا ہوں، آنیسٹ ریویوز دے رہا ہوتا ہوں، ایک ایک چیز ڈیٹیل آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہوں، بچوں کو کلاس کے اندر، کلاس کے باہر، ٹیچر کو کلاس کے اندر، کلاس سے باہر، پرنسپل سے ہٹ کر دور ہو کر، آنر سے ہٹ کر دور ہو کر. تو آپ نے آج کے اسکول کا جب یہ وزٹ آپ لوگ کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ میری ایک ایک لائن، ایک ایک حرف آج سچ ہے کہ واقعی سر صرف سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سر اس پر تو آپ کو ہم ایک طرف تو میرا دل کر رہا ہے کہ ہم آپ کو ریگارڈ پیش کریں کہ کیا بات ہے سر، زبردست، بٹ ایک طرف نا میرا دل بھی بڑا دکھ رہا ہے کہ آپ بڑا ریگارڈ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بڑا اجر دیا ہے سر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہیں محدود وسائل میں وہ عزت دی ہے، ان عزتوں سے نوازا ہے، اس اپنے فضل سے نوازا ہے کہ لوگ نہ کروڑوں اربوں ہوتے ہوئے بھی شاید اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو اللہ پاک نے ہمیں عزت اور اسی وجہ سے دی ہے سر کہ ہم چھوٹی سی نوکری جو اس نے دی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ نوکری لگائی رکھے ہماری. ٹھیک ہے نا جی. بس وہ جب تک چاہتا ہے کسی کی نوکری لگاتا ہے، جب چاہتا ہے. سر میں اپنا بڑے امپورٹنٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں جو صبح سے میں نا بار بار میرا دل تھا بس ٹائم ختم اور سر سے پوچھوں. میں نے ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے ہم نے بہت سارے اسکول کور کیے ہیں اور اس سے ہٹ کر میں ٹریننگ کے لیے بہت سارے اداروں میں جاتا ہوں. تو کچھ چیزیں نا بڑی یونیک ملی ہیں آپ کے ادارے میں. لائک دیٹ میں آپ کو سمپل ورڈس میں کہتا ہوں، ہمارے اسکولنگ کے لیول پر تو وہ بالکل نہیں ہے. لائک دیٹ اس میں کریئر کاؤنسلنگ میرے ابھی تک کے کسی ویڈیو لاگ میں، کسی ولاگ میں، کسی کے اندر بھی ایسی کوئی کسی اسکول میں ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ انٹرپرینیورشپ جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ دو وہ پوائنٹ ہیں. اس سے ہٹ کر پھر ہم آ جائیں روبوٹکس، اسٹیمس. ہاں کچھ ادارے صرف ابھی آئے ہیں، بٹ میں آپ کی ورکنگ دیکھ کے کہ جس طرح سے آپ نے روبوٹکس کے لیے اور 2020 سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کام کر چکے ہیں شروع روبوٹکس کے اوپر، تو اور آپ کے بچوں کا وہ رزلٹ بھی دیکھ کے پھر اس کے بعد لنگوسٹک سکلز. یہ میں جب کلاس میں جا رہا تھا میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ میرے ساتھ میں سوال پوچھ رہا ہوں تو کون جواب دے گا، یا اسٹیج پہ آ کے پوئم کون. تو ایک کی بجائے 10 بچے کھڑے ہو رہے تھے اور ان کا اسپوکن بچے انگلش میں بات کر رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے یار مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے انگلش نہیں آتی، اردو میں بتاؤ. اچھا میرے ذہن میں تھا کہ رٹا لگا ہوگا نا انگلش میں، بٹ انہوں نے ایکسپلین کیا اس کو اردو میں. تو سر یہ 3-4 جو میجر ڈفرینس ہیں، آئی تھنک کروڑ پکا میں تو ایسا کوئی اسکول نہیں ہے جس میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں. ہاں آگے جا کے کوئی پتہ نہیں، اللہ کرے سب کرے. میں نے اس بار دعا کی ہے کہ اللہ کرے مجھ سمیت میرے ادارے اور باقی سارے ادارے میرے اپنے ادارے سمجھتا ہوں میں، سب میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. بٹ یہ کب، کیسے اور کیوں؟ سر کہانی شروع ہوتی ہے ECE سے، پری اسکول سے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پری اسکول جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ ویژن کے ساتھ. ایسے ہی ہے. ہم بچوں کو یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ صرف لکھنا پڑھنا یہ 2 اسکل سکھانا پری اسکولنگ ہے. پری اسکولنگ میں ہم بچے کو VCMFL ماڈل پہ لے کے جاتے ہیں. یہ ایک الگ چیز تھی، یہ بھی ذرا ایکسپلین کیجیے گا. ویلیوز سب سے اہم ہے. یہ جو ایج ہے نا 7 سال تک کی، بچے کی 80% پرسنالٹی پہلے 6-7 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. بالکل ایسے 100%. اس نے ضدی بننا ہے، اس نے اچھا بننا ہے، اس نے کیسا بننا ہے، وہ 6-7 سالوں میں جو بھی اس کے ایموشنز، ہیبٹ سب ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ان دنوں میں سب سے پہلے ویلیوز اس کے اندر، اگر آپ کسی شخص
کے اندر ویلیوز ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایج یہ ہے. یہ ایج گڈ. آپ نے سنا ہوگا جاپان میں یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ یہ ہوتا ہے, پہلے 6-7 سال بکس نہیں ہوتی, فلاں نہیں ہوتی, تو کیا ہوتا ہے ویلیوز. ویلیوز سے ایگزیکٹلی زبردست. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہے. سب سے پہلے ویلیوز, اس کے بعد کریٹیوٹی. امیزنگ. سر اگر آپ کا بچہ 6-7 سال کی ایج میں کریٹیو نہ بنا, اس نے اپنے دماغ کا استعمال نہ سیکھا اور وہ محض پیٹرن پہ رٹے لگانے والا بنا, تو آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں, وہ 2030-35 کی دنیا میں اس کا کوئی جگہ نہیں. اللہ, کریٹیو بننا ہے تو 6-7 سال میں بنتا ہے, بعد میں نہیں بنا. 11 سال کے بعد تو ڈور بند ہو جاتا ہے بھائی جان, ماہرین اس پہ متفق ہیں. 11 سال کے بعد آپ ڈالنا چاہیں نا کریٹیوٹی, پھر گھستی نہیں ہے کریٹیوٹی. پھر میتھمیٹیکل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکر ہو, اور یہ چیز ہم پری اسکول میں کر رہے ہیں, پلے گروپ, نرسری, پریپ کے اندر. اچھا, ساری چیزیں آ جائیں اور فزیکلی فٹ نہ ہو انسان, مجھے بتائیں ہے کسی کام کا؟ زیرو. اچھا, فزیکلی فٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ان کو چیمپئن تھوڑی بنانا ہے, باڈی بلڈر تھوڑی بنانا ہے. بھائی جو اچھی ہیبٹس ہیں, گڈ ایٹنگ ہیبٹس, وہ ہوں گی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا والدین رونا روتے رہتے ہیں, جی یہ دودھ نہیں پیتا, ہاں بالکل نہیں کھاتا, جنک نہیں یوز کر رہا, بالکل ایسے بالکل ایسے. تو یہ جو ہمارا VCMF ہے نا, فزیکل فٹنس, یہ صرف یوگا اور ایکسرسائز نہیں ہے. اس کا ایک اہم پارٹ یہ ہے کہ اس کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک کرنا, ہیلدی, تاکہ فٹنس. اور پھر ہے لینگویج, اس میں آ جاتا ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ہاں جی, وہ ساری چیزیں جو لینگویج کی 4 اسکل ہیں, لاسٹ پارٹ ایگزیکٹلی. اور لاسٹ پارٹ میں بھی بھائی جان لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, دین رائٹنگ. یہاں اسکول کس پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ ٹوٹل رائٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. میں تو اپنے میرے سیشن صاحب دیکھے میں تو لڑ کے تھک گیا ہوں اس بات کے اوپر. ہماری سب سے سیکھنے کی جو سب سے بہترین اسکل ہے وہ اسپیکنگ ہے, لسننگ ہے. بھائی آپ لسننگ جتنی کریں گے, اسپیکنگ ہوگی, اسپیکنگ اور لسننگ ہوگی تو ریڈنگ مسئلہ نہیں ہوگا, ریڈنگ مسئلہ نہیں ہوگا تو رائٹنگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا پری اسکول ہے, یہاں ہم بچے کو ذہین بناتے ہیں. اور ذہانت کی ہمارے یہاں تعریف ایک ہی ہے. اچھا, ذہین وہ ہے جو کریٹیو ہے. واو, یہ لاک کر لیں جملے کو, وہ ذہین ہے جو کریٹیو ہے, جو کریٹیو ہے. وہ آپ نے ذہانت کو کریٹیوٹی کے ساتھ میچ کر. بھائی آپ ذہانت کی کوئی تعریف اٹھا لائیں کہیں سے, اگر نچوڑ یہ نہ نکلے تو میں ذمہ وار ہوں. جو ذہین ہوگا وہ کریٹ کرے گا, جو کریٹ نہیں کرے گا وہ ذہین نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نمبر لیتا ہے رٹا لگا کے, نارملی یہ کنسپٹ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کلاس میں جلدی چیز یاد کر کے سنا دے وہ ذہین ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جو اس نے پڑھا ہے اس میں جو اضافہ کر دے, کیا بات ہے, جو جتنا لیا اس سے زیادہ کر دے, اپنے دماغ سے کر دے, وہ ذہین ہے. یہ ہمارے تعلیمی نظام کا المیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں صرف وہ ذہین ہے, صرف وہ ذہین ہے جو نمبر زیادہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بچہ ہے نمبر زیادہ نہیں لیتا, لیکن آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ کا اسکیچ بنا دیتے ہیں, کیا ذہین نہیں ہے کیا؟ میں کہتا ہوں. اچھا, کیا وہ جس نے نمبر فٹافٹ لیے تھے یاد کر کے سنایا تھا وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ تو میں اس کو بھی نہیں کہہ رہا کہ ذہین نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو یاد کرنے کی ذہانت عطا کی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذہانت یعنی تصویری ذہانت. کسی کو اللہ نے کائنیستھیٹک ذہانت یعنی حرکی اور موشن, گراؤنڈ میں جاتا ہے کسی کے ہاتھ نہیں آتا, کھیل کھیلتا ہے نزدیک نہیں لگنے دیتا, تو اللہ نے اس کو کائنیستھیٹک انٹیلیجنس سے نوازا ہے. تو وزڈم اسکول کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا ہر بچہ ذہین ہے, اور ہمارے تعلیمی نظام کا المیہ یہ ہے کہ وہ ٹھپے لگا رہا ہے کہ صرف یہ 4 بچے کلاس میں ذہین ہیں جو +80 ہیں, جو +90 ہیں. آپ نے ایک دفعہ ایک سوال ہوا رائد افضل صاحب سے, یہیں پہ تھے, ایک چینل آن لائن تھا, اس نے کہا جی پنڈی کا رزلٹ آیا بورڈ کا, 40% بچے پاس ہوئے, 60% بچے فیل ہو گئے. سر 60% بچوں کا کیا بنے گا؟ اچھا, سر نے کہا آپ 60% کے لیے پریشان ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ میں 40% کے لیے پریشان ہوں, جو پاس ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ آپ کا نظام تعلیم کیا ڈیلیور کر؟ اللہ اکبر, ان کا آگے کیا فیوچر ہے؟ ان کا بتائیں نا. صحیح ہے.
کہ وہ 60% جو فیل ہو کے اس نظام سے نکل جائیں گے ان میں سے کوئی بزنس مین بنا ہوگا, کوئی نہ کچھ وہ تو کچھ کر لیں گے. تو مقصد یہ سر ہم نے ذہانت ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ذہین ہے. حالانکہ میں 30 سال کا آپ کو چیلنج کرتا ہوں, 30 سال میں جو 1200 میں سے 1180 لینے والے بچوں کی لسٹ بنا لیں پچھلے 30 سال میں, 95% نمبر لینے والے بچوں کی لسٹ بنا لیں اور مجھے ان میں سے سائنسدان ڈھونڈ کے دکھائیں. اللہ اکبر, بڑی تلخ حقیقت, انوویٹر ڈھونڈ بڑی تلخ حقیقت ہے, انوویٹرز ڈھونڈ کے بالکل ایسے جینوئنلی بڑی ان میں سے مجھے قیادت نکال کے دکھائیں, ان میں سے مجھے وہ لوگ دکھائیں جو سوسائٹی میں کامیاب ہیں. اس لیے وزڈم جو ہے نا بچوں کو پیپر اور ایگزام کے لیے تیار نہیں کرتا, ہم زندگی کے امتحان کے لیے کامیاب. امیزنگ, زبردست زبردست. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی میں آپ کو کوئی سلوگن نہیں دے رہا, میں کوئی اسپیچ نہیں کر رہا, میری زندگی اس میں کھپ گئی ہے. اور میں اپنے تمام اسکول والے بھائی, کیونکہ آپ کا چینل سب بڑے بڑے پرنسپل جن کے بڑے بڑے پیارے اسکول ہیں, جو جن کے اندر بڑا خلوص ہے, جو بڑی محبت سے قوم کو سرو کر رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کرتا ہوں اس بات کو سمجھیں بھائی. آج بھی یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے, بڑے بڑے اسکول کہہ رہے ہیں کہ چلیں 9th 10th کے لیے تو سمر کیمپ کی اجازت دے دیں. ہاں بالکل ایسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنے بینر کی فکر ہے, آپ کو صرف اپنے ٹاپر کی فکر ہے, نمبرز کی فکر ہے. بالکل ایسے. آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ, ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا سر, اچھا, ہر بچہ ذہین ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ جو اب میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں, آپ نے کریئر کاؤنسلنگ کی بات کی, 6ٹھی جماعت میں ہم ہر بچے کا ایک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا, ہاں لازمی ہے. میں اوپنلی بتا رہا ہوں, سارے کریں, کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں سب اوپن ہے. میں نے کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ جو مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہ ہو. میں کہتا ہوں خدا کرے یہ آگ سب کو لگ جائے. کیا بات. personalitymax.com ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ جائیں, اس پہ ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ بچوں کو پرفارم کروائیں. اینڈ میں 8 جو انٹیلیجنسز اللہ نے عطا کی ہیں, جن کے کچھ نام ابھی میں نے لیے, لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے, میوزیکل انٹیلیجنس ہے, نیچرلسٹ انٹیلیجنس ہے, کینیستھیٹک انٹیلیجنس ہے. یہ ساری انٹیلیجنسز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں, اس کا ایک گراف آ جائے گا, کون سی کتنے % آپ کو دیا ہے. یہ اے آئی بیسڈ ایک اپرووڈ ٹیسٹ ہے. اس کو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ اس کی کوئی کاسٹ ہے؟ کوئی کاسٹ نہیں. اچھا, فری ہے. فری ہے بابا, گورے سرو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ تو ہمیں پٹ پڑی ہوئی ہے نا پیسے. ہاں, وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے انہوں نے یہ فری دیا ہے. اور اس کو دنیا نے اپروو تو کیا ہی کیا ہے. میں خود اس پہ ہزاروں ٹیسٹ کر چکا ہوں, ہزاروں ٹیسٹ. اور جب ہم ٹیسٹ نکال کے بندے سے ڈسکس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ جادو ہے, کیا ہے, تو سارا بالکل میرے انٹرسٹ بتا دیے اس نے, کہاں میرا انٹرسٹ ہے, کہاں میرا انٹرسٹ نہیں ہے. زبردست زبردست. ہر اسکول کو چاہیے 6ٹھی جماعت میں کام کریں, تاکہ یہ تو فائنل ہو جائے کہ بچے نے جانا کہیں. ہم نے اس پہ ہے کیا, ہم نے اس پہ نکمے ہونے کا ٹھپا نہیں لگانا. ہم نے دیکھنا یہ اس فیلڈ میں ذہین ہے, یہ اس طرح سے ذہین ہے, اس کی ذہانت اس فیلڈ میں ہے. امیزنگ. نمبر ذرا کم لیتا ہے, آرٹسٹ کمال کا ہے. نمبر ذرا کم لیتا ہے, جب گانا گاتا ہے کمال ہے جی, تو سب سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میوزک آرٹسٹ بڑا کمال کا ہے, شیف بڑا کمال کا ہے, سپورٹس اخیر ہے, اس کو تو کوچ ہونا چاہیے. کتنے پروفیشنز ہیں یار, آپ نے ایسے قید کر کے رکھ دیا ہے بچوں کو, اور باقی سب پہ ٹھپا لگا دیا, سارے نکمے سارے نکمے. اس چیز نے کیا پیدا کیا سر, تو یہ سارے اسکول. اچھا, پھر وہ گراف بچے کو اے آئی سے روشناس کراتے ہیں, اس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے, اس گراف کو اے آئی کو اپلوڈ کرتا ہے. اور اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی سے بڑا, اے آئی سے بڑا اس وقت کنسلٹنٹ کوئی نہیں. ایگزیکٹلی ایسے. اوکے, ایگزیکٹلی ایسے. تو وہ اس گراف کی روشنی میں اس بچے کو 5 پروفیشنز, ہم ایک پرومپٹ دیتے ہیں, 5 پروفیشنز آپشن دیتا ہے کہ یہ پروفیشنز ہیں. یہ اے آئی اس کو اس کے گراف کی بہاف پر اس کو پروفیشن بتا رہا ہے. گراف دیکھتی ہے, اے آئی کہتی ہے یار لنگوسٹک انٹیلیجنس اس کی زیادہ ہے, اور اس کے لیے یہ 5 اس کے لیے تو اس کو تو لیکچرر ہونا چاہیے, اس کو تو اینکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, آپ تو یہ زیادہ اچھا بن سکتے ہیں. آپ کے سامنے تو الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو لنگوسٹک انٹیلیجنس دی ہے. تو اے آئی اس کو بتاتی ہے. پھر ہم اس کے ساتھ ہماری جو آپ نے دیکھا کریئر کاؤنسلنگ کے الگ لوگ ہیں, وہ الگ ٹیم ہے, انٹرپرینورشپ کے الگ لوگ ہیں, لائف سکلز کے الگ لوگ ہیں.
تو پھر ٹیم اس بچے کے ساتھ بیٹھتی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے, اس کے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. اچھا ہاں جی, اس کے بعد ہم فائنلائز کرتے ہیں کہ فائنلی یہ ہونا چاہیے. پھر بچہ اے آئی پہ اپنے اس پروفیشن کو لے کے ریسرچ سٹارٹ کرتا ہے. کلاس 6 سے یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور 8ویں تک جاری رہتا ہے. ہم نے پرومپٹ بک تشکیل دی ہے اور اس میں پرومپٹس بچوں کو دیے ہیں کہ آپ کسی بھی پروفیشن کے بارے میں یہ پرومپٹس اس سے پوچھیں اور آپ کو ایگزیکٹ نالج ملے گا. اور پھر بچے اتنے قابل ہو جاتے ہیں کہ خود پرومپٹنگ کر رہے ہوتے ہیں زبردست کہ یہ پروفیشن کیا ہے, کیوں ہے, میں کیسے اس کو پا سکتا ہوں, دنیا میں یہ کہاں ہے, اس میں انوویشن کیا لا سکتے, یعنی اس طرح کی. ایک تو یہ اسکول کریں تاکہ ہم اپنی نسلوں کو ضائع نہ کریں نمبروں. اچھا ایک منٹ سر, میں تھوڑا سا, کیونکہ مجھے بھی اس میں بڑی تجسس ہو رہا ہے. اور یہ جب بچہ 6 سے 8 کلاس تک جاتا ہے تو اس دوران جب وہ ریسرچ بھی کر رہا ہے, وہ اس نے ایک 6 کلاس میں اس نے فائنل کر لیا کہ میرے لیے یہ کچھ پروفیشنز ہیں, مجھے ان پہ ریسرچ کرنی, تو اس کی کوئی الگ سے آپ نے بک ڈیزائن کی ہے اس کا, پھر اس کے بعد بک کے بعد اس کا کوئی اسیسمنٹ بھی ہے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ریسرچ کہاں تک پہنچ گئی ہے, کیسی ہے, ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ ہر بچے کی فائل بنتی ہے. پہلے دن جو اس کا ہم بناتے ہیں برین والا, آج آپ نے دیکھا, بالکل دیکھا میں نے, وہ پہلے دن اس فائل میں لگتا ہے. اچھا, پھر اس کی جتنی ریسرچ ہوتی ہے نا, اس کے فائنل پرنٹس اس میں ہم لگاتے ہیں. اچھا, وہ لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ, ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے, بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ بلیو کریں بچے کا ذہن اتنا کھل جاتا ہے 6 مہینے بعد, سال بعد, اس کو کھیل محسوس ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں نالج حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ سارا ہم بناتے ہیں. اور ہم نے ایک پرومپٹ بک بنائی ہے, میں شیئر بھی کر دوں گا. میرے پاس جتنی چیزیں ہیں میں آپ کے چینل کے توسل سے بتا رہا ہوں, کوئی بھی ہمارے بھائی ہیں وہ چیزیں ہمارے ساتھ آئیں دیکھیں, بلکہ جب چاہیں ہمیں وزٹ کر لیں, لائیو چیزیں دیکھ لیں, اور باقی دوستوں کے پاس کوئی بہتر چیزیں تو مجھے بھی بتائیں تاکہ ہم مل جل. نہیں, یہ تو میں بھی سجیشن میں رکھوں گا. بہت سارے دوست ہیں میرے الحمدللہ جو اسکولنگ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں, بہت سارے دوست ایسے ہیں. تو میں سب کو یہ تو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ اگر کچھ ڈفرینٹ, نیا, یونیک, کریٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو وزڈم اسکول کروڑ پکا کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. یہ تو کنفرم ہو گیا. اچھا سر, ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں پچھلے 10 سال سے نا کچھ ماڈلز, جو ٹیچنگ کے ماڈلز ہیں نا, ان کو ٹیچرس کو پڑھا رہا ہوں. اچھا, مثال کے طور پہ ہم ECE پڑھا رہے ہیں, میں بلومز ٹیکسونومی پڑھا رہا ہوں, ایڈن گارڈنر تھیوری جو ملٹیپل انٹیلیجنس اسکلز بھی کہا جاتا ہے, یہ میں پڑھا رہا ہوں نا. آج میں جب آپ کے اسکول میں گیا, کلاس میں گیا, تو مجھے ایک بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں یہ والے ماڈل بچے پڑھا رہے ہیں ہمیں. جی, تو یہ جو چینج اتنا بڑا آیا, مطلب میں نے ایک جگہ بات کی تو بچے کہتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس اسکلز کیا ہوتی ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے. ہمارے ہاں تو 90% اسکولز میں ٹیچرس کو یہ نہیں پتہ. مطلب دیٹ از دا بیسک تھنگ کہ اگر آپ بلومز ٹیکسونومی کی بات کر لیں, آپ ECE کی بات کر لیں, یہ ہمارے ہاں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں اسکول کی ٹیچرس کو نہیں پتہ. تو آپ نے اتنا ٹرینڈ کیسے کر لیا بچوں؟ دیکھیں, ایک میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, اور ایک میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں 2 شخصیات بالکل. فرسٹ آف آل, پہلے نمبر پہ ہمارے یہ جو آج شکل آپ کو اسکول کی ہماری نظر آ رہی ہے, بچوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. فرسٹ آف آل سر رائد افضل صاحب, جو کہ امیزنگ پرسنالٹی, ہاں جی, ایسٹ ایجوکیشن کے CEO بھی ہیں, اور ایک بڑے زبردست ایجوکیشنسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ہمارے مینٹور ہیں, میرے رہنما ہیں, میرے مرشد ہیں. دوسرے نمبر پہ سر فہیم نقوی صاحب, کہ جنہوں نے وہ ساری فلسفی لاہور سے اتنا سفر کر کے ہمارے اسٹاف کو اتنی ٹریننگز کروائی ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹاف کی ٹریننگ جو ہے نا بچوں میں بھی نظر آ رہی ہے. بے شک ایسے, اور یہ سب کچھ ٹریننگ کی وجہ سے ہے. میں پھر کہوں گا ہمارے اسکول والے دوست, چونکہ میں فیلڈ میں ہوں, مجھے سارا پتہ ہے, 90-95% دوست جو ہے نا وہ ٹریننگ کو سمجھتے ہی نہیں دیتے. بالکل 0% سر, 0 سر, بس موقع پہ ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے, موقع پہ پڑھا دیا, موقع پہ جو سمجھ آیا. بالکل ایسے سر, جب تک آپ ٹیچرز کو مستقل نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کی ٹریننگز نہیں کریں گے, آپ بچوں میں رزلٹ نہیں پیدا کر سکتے. آپ لگا لیں جو مرضی بکس لگا لیں, آپ اسمارٹ بورڈز لگا لیں, آپ انٹریکٹیو کے سارے گیجٹس لگا, جو مرضی کر لیں, جب تک آپ کا ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے بچوں میں کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا. تو یہ یہاں ہم نے ٹریننگز پہ کام کیا. اس میں ایسٹ ایجوکیشن, سر رائد افضل صاحب, محترم فہیم نقوی صاحب, ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, اس ادارے کے اوپر بڑا احسان ہے.
قرآن پاک کے حوالے سے سر آصف مصطفیٰ ہاشمی بالکل، صاحب ان کا نام کریکٹر آنا ایجوکیشن فاؤنڈیشن، ان کے ساتھ کولیبریشن ہے ہماری، تو ان کی وجہ سے بڑا نکھار آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سر مل جل کے تو یہ آپ کو بچوں میں نظر آ رہا ہے. بے شک یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میں کہوں کہ میرا کمال ہے، میں تو خود مجھ میں اگر کچھ آپ کو نظر آیا تو ان لوگوں کی وجہ سے. سبحان اللہ، زبردست. اچھا سر، ہم بس کلوزنگ کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی اچھا ادارہ ہو نا، اس کی کامیابی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں. بہت ساری ریزنز ہم نے دیکھی ہیں، بٹ ایک بڑی ریزن ہوتی ہے ٹیم. تو آج میں جب آپ کے ادارے میں آپ کے اسٹاف کو، آپ کی ٹیم کو ملا ہوں نا، تو اس میں ایک چیز مجھے اور بڑی ڈفرینٹ ملی کہ ہمارے پاس وہ لوگ زیادہ ہیں جو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں. جی بالکل، مطلب آپ کے ساتھ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بہت لمبا چلتے ہیں. بالکل. تو اس کے پیچھے کیا؟ اس کے پیچھے سر وہی بات ہے کہ یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ میری شفقت، محبت، پیار، وہ کوئی امپلائی والا تو ہوتا نہیں ہے. یہاں تو یہ مثالیں ہیں، ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ وزڈم میں جس بچی کی اگر شادی ہو جائے تو پھر تیسرے چوتھے دن اپنے ہسبینڈ سے دوبارہ اجازت لے کے ہمارا. اچھا، زبردست. ایسی کئی مثالیں ہیں. اچھا. اور اگر کسی کو وزڈم چھوڑنا پڑے تو وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ یہاں سے وہ بلکہ مذاق میں کہتے ہیں کہ وزڈم ایک نشہ ہے، یہاں سے جانا آسان ہے. اللہ اکبر. کیونکہ سر ہم نے ماحول ہی ایسا بنایا ہے. جی 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 بالکل. میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہمارے یہاں نا، یہ آپ کو پتہ ہے اداروں میں لابنگز ہوتی ہیں، گروپنگز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں نا یہ چیزیں ہوتی ضرور ہوں گی کیونکہ انسان ہے، مطلب اٹس پارٹ آف سسٹم. اس کو ایڈریس اتنے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہ کنٹرولڈ ہیں. یہاں بدگمانی بہت کم ملے گی. عام طور پہ جہاں 10-20 لوگ کام کر رہے ہیں وہاں سب سے مین مسئلہ بدگمانی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھے نہیں ہے. تو یہ چیزیں تربیت ہوئی ہے ان کی، لمبے عرصے سے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں، تو وہ پھر ہمارے پر مشکل وقت نہیں آنے دیتے. یعنی آپ دیکھیں کہ میں ہوں یا نہ ہوں، سسٹم کام کرتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، اور اسی کا نام سسٹم ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے بغیر بھی کام نہ رکے. ایسا نہیں ہے بھائی. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ 3 ادارے آپ نے میرے دیکھے. جی جی جی. ان تینوں اداروں میں میرا ڈائریکٹ رول کوئی نہیں. میرا ڈائریکٹ رول ڈائریکٹلی میں نے کچھ نہیں کرنا روزانہ. اچھا، وہ سبھی کا سبھی ہر جگہ سسٹمائز ہے اور اپنا اپنا کام ہر بندہ کر رہا ہے. پرنسپل فل فلیج ہے، کوآرڈینیٹرز فل فلیج ہیں، انہوں نے کرنا ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ ان جو ویژن ہے اس کے اراؤنڈ ان لوگوں کو الائن کروں اور ان کو ایک لائے عمل دوں جس سے یہ اپنا. زبردست زبردست. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انشاءاللہ ہم اب بارہا آپ کے پاس آئیں گے. جی ضرور. کیونکہ میری بھی عادت ہے، ہیبٹ ہے کہ جہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میکسیمم سیکھا جائے. ایک دو چیزیں ہم نے وک کو آج آپ کے سامنے ریکارڈ کیا ہے. ایک آدھا کوئی وک کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں. چلے میں کنیکٹ کر دیتا ہوں سر. بچہ پری اسکول میں کریٹیو ہوا. اچھا 1 سے 5 تک جو ہمارا فیز ہے نا، یہ تربیت کا فیز ہے. اس میں لائف سکلز کے تھرو تربیت کرتے ہیں. ہم جو لائف سکلز یہاں کروا رہے ہیں وہ قرآن میں کہاں ہیں، وہ حدیث میں کہاں ہیں، اور اقبالیات میں کہاں ہیں. یہ 3 چیزیں لازمی ہیں. تو اس کے تھرو نا ہم بچوں کی ایک تربیت کرتے ہیں. 5ویں تک تربیت ہو گئی، وہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. 6ٹھی میں آگے کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بچہ پاتھ اپنا کرتا ہے. اور 6ٹھی میں ہی ہم ان کو سٹارٹ کروا دیتے ہیں انٹرپرینورشپ سکلز، جو کہ پھر 8ویں 9ویں 10ویں تک چلتی ہیں. 21 ہائی ڈیمانڈ سکلز جو ہیں وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور پراپر کرواتے ہیں. اس میں یہ نہیں پڑھاتے نہیں ہیں، کرواتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں کانسیپٹ رائد صاحب نے ہمیں یہ دیا ہے کہ جی ایک ہاتھ میں ڈگری ہو اور ایک ہاتھ میں کمپنی. اور سر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نا فرائیڈے از اے اسکل اپ ڈے. ہمارے یہاں ہم 5 دن پڑھاتے ہیں اور 6ٹھے دن جو ہے نا صرف اسکلز پہ کام ہوتا ہے. اور اب میرا ویژن تو اتنا کلیئر ہو گیا کہ ہم اسکل والا پیریڈ روزانہ رکھنے لگے. زبردست. کیونکہ اب ہم جو حالات سوسائٹی دیکھ رہے ہیں اس میں بچوں کا اسکلفل ہونا ہمیں لگتا ہے کہ اسکلفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اسکلفل ہو گئے، کیریئر کاؤنسلنگ ہو گئی، کلاس 1 سے لے کے 5ویں تک لائف سکلز ہو گئیں، ساری چیزیں ہو گئی. اور کریٹیو بچے کو ہم نے شروع سے بنایا. اب وہ بچہ 10th کر گیا، اب وہ بچہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے. بھائی میرے پاس اسکل بھرا پڑا ہے اتنا کچھ، تو کہاں میں کیا کروں، اسٹارٹ اپ کیسے کروں. اب کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جو ایک پلیٹ فارم ہو جہاں وہ آئے اور ہم اس کا اسٹارٹ اپ، اس کے بزنس کا، اس کی کمپنی کا، اس کی سروسز کا، اس کی ایجنسی کا اسٹارٹ اپ کروائیں، کروا کے اس کی سکلز کو ارننگ میں تبدیل کریں. اس کے لیے وک بنایا ہے، وزڈم انکوبیشن سینٹر. زبردست زبردست، امیزنگ.
प्ले ग्रुप से जर्नी स्टार्ट हुई है और उसके उसके फ्यूचर तक जी आप साथ दे उसकी रहे हैं। अर्निंग्स तक जबरदस्त क्योंकि हमारा निज़ाम है तालीम मादरत के साथ 16 साल ये कहते हुए बच्चे को पढ़ाता है कि भाई पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा कमाएगा, कुछ बन जाओगे, अच्छा कमाएगा, सीधे सिंपल जो वर्ड है, अच्छा कमाएगा, बिल्कुल ऐसे है। और पूरे 16 साल में एक काम भी ऐसा नहीं सिखाते जो उसकी कमाने की अमेजिंग हो गया सर, बड़ा मजा आया, जबरदस्त। तो कहने का मकसद ये है भाई तो ये विक की बुनियाद है और विक ये काम कर रहे हैं, विजडम इंक्यूबेशन सेंटर। और मैंने इसमें ये नहीं किया कि लोगों के बच्चों पे तजर्बे कर रहा हूँ, विक मेरा अपना बड़ा बेटा। बिल्कुल जी, आज हमने रिकॉर्ड किया, उनसे मुलाकात की है, बल्कि उनका ब्रांड भी देखे हैं डिजिटल। अच्छा सर, लास्ट में बस आपका बहुत आज हमने टाइम लिया है, एक छोटा सा मैसेज हमारे इस चैनल डिस्कवर स्कूल विद इमरान के लिए। सर डिस्कवर स्कूल विद इमरान, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कोई प्यारी सोच है, इतना कोई यूनिक आइडिया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने पहला आपका वीडियो देखा, देखते ही मैंने आपसे रब्ता किया। जज़ाकल्लाह। मैंने वो काफ़ी, अभी मुझे कुछ इश्यूज़ रहे हैं, मैं पूरी वीडियो सेंट्रल स्कूल की नहीं देख सका, लेकिन जितनी देखी है मैंने उसमें से कई चीज़ें फैसला कर ली कि मैं अपने स्कूल में करूँगा। अब इसकी सारी जजा आपको जानी है। मेरे स्कूल में आपकी वीडियो देख के जो बेहतरी आएगी, बहुत चीज़ें सीखने वाली हैं, वो सदका जारिया है, बहुत कुछ सीखने वाला है विजडम से। और मज़े की बात ये है कि आप बेलोस हैं, आप आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी सवारी पे आ रहे हैं और सारी मेहनत कर रहे हैं और हमें शोकेस कर रहे हैं लोगों के लिए और लोगों को शोकेस कर रहे हैं हमारे लिए। इससे इतनी बड़ी खैर निकलेगी, इतनी बड़ी तालीमी बेहतरी आएगी और अच्छे माइंड के जो हमारे प्रैक्टिकल जो स्कूल ओनर्स हैं, वो आप यकीन करें एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके इदारे को तरक्की दे, आपके चैनल को तरक्की दे और आपको अपनी करोड़ों रहमतें। जज़ाकल्लाह। व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दिल तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसको रोका जाए, ख़त्म किया जाए, मतलब ख्वाहिश है कि और बातें, बट ये चांस हम मिस नहीं करेंगे। आज जाते हुए इनसे टाइम लेकर जाएंगे और वेरी सून एक बहुत लंबा पॉडकास्ट हम सर के साथ डिज़ाइन करेंगे और इंशाल्लाह वो बहुत सारी चीज़ें जो भी और डिस्कस होनी है वो हम करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और ये हमारी क्लोजिंग है, बट ये एंड नहीं है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छे कैंपस के साथ, किसी और अच्छे स्कूल के साथ। बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और द मेन थिंग इज़ डैट कि आप हमें इन्फॉर्म करें कि आप कौन सा स्कूल विजिट करना चाहते हैं, आपको कौन सा इदारा लगता है कि ये ज़रूर विजिट होना चाहिए, देखना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।